اس کا نام یوحنا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب۔ اس وقت الصبات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرانے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا، اور وہ بچہ بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کلیسیا میں صرف 3 مقدسین ہیں، 3 اشخاص ہیں جن کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ ایک خداوند یسوع مسیح کی کرسمس کے موقع پر اس کی پیدائش کی عید منائی جاتی ہے۔ 8 سپٹمبر کو ماں مریم کی پیدائش کی عید منائی جاتی ہے، اور آج 24 جون کو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کی عید منائی جاتی ہے۔ باقی جتنے بھی مقدسین ہیں ان کی وفات کا دن منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا جب یوحنا کا والد زکریا ہیکل میں گیا اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، ہیکل میں لبان چڑھانے کے لیے، اور وہاں پر جبرائیل فرشتہ آیا، اور اس کو دیکھ کر زکریا حیران رہ گیا، ڈر گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے جو پیغام دیا اس سے وہ پریشان ہوا۔ پیغام یہ تھا کہ زکریا کا بیٹا ہوگا، تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے شک کیا، فرشتے کے پیغام پر شک کیا، اور اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اس عمر میں بیٹا ہو سکتا ہے؟ لیکن خداوند نے زکریا کی زبان بند کی اور وہ گونگا ہو گیا، اور فرشتے نے پھر اس کو کہا یہ خدا کی طرف سے، اور اس لیے یہ آپ کو حق نہیں تھا کہ میری زبان پر، میری بات پر اب شک کرتے۔ اس بات حاملہ ہو گئی، اور ساری یعنی جتنے میں نے وہ حاملہ تھی، زکریا گونگا ہی تھا۔ اب وقت آ گیا، یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا، تو اس کو ہیکل میں لایا گیا، اور پھر اس کا نام رکھنے لگے۔ تو ماں سے پوچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا اس کا نام یوحنا ہے۔ وہ اعتراض کرنے لگے سارے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یوحنا کہ آپ کے خاندان سے کوئی بھی نہیں یوحنا ہے، تو اس کا نام یوحنا کس طرح ہو سکتا ہے؟
तो उन्होंने बाप से पूछा, उसको तख्ती दे दी, उसको लिखने के लिए कहा, तो उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना होगा। तो सारे हैरान रह गए और वही नाम उसको रखा गया, यूहन्ना उसका नाम है। और वो बियाबान में बहुत सख्त जिंदगी बसर करता रहा, पानी का बपतिस्मे की मुनादी करता रहा और खुदावंद की राह तैयार करता रहा। आज जब हम इसकी ईद बनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास चले और सीखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उसकी ज़िंदगी से, और खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह को तामीर करें। वही बादशाह जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की जानिब से आया था इस दुनिया में। हम उस बादशाह को तामीर करें और यूहन्ना से सीखते हुए कुर्बानी की ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम दूसरों को दें। आमीन।